آج ہم جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں حالیہ فوجی ایکشنز، دنیا بھر کا رد عمل اور کچھ سفارتی بیانات بھی شامل ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ ان معلومات کے جو اہم نکات ہیں انہیں سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے یہ آخر جا کدھر رہی ہے۔ خاص طور سے امریکہ کی براہ راست مداخلت ہوئی ہے اور پھر ایران کا جو بڑا جوابی حملہ آیا اس نے تو خطے کو ایک آپ کہہ لیں نئے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ صحیح، تو آئیے ان تفصیلات کو ذرا کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں امریکہ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے۔ جی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کی 3 اہم نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، نتنز، فردو اور اصفہان۔ ہاں، یہ تینوں بڑی سائٹس ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسے انتہائی کامیاب بھی قرار دیا ہے، کہا کہ اس سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو شدید دھچکا لگا ہے۔ بالکل، اور اس امریکی کارروائی کا جواب ایران کی طرف سے آپ دیکھیں بہت تیزی سے آیا اور کافی شدید تھا۔ کتنا شدید؟ کیا تفصیلات ہیں؟ رپورٹس تو یہ بتا رہی ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے اور صرف میزائل نہیں 100 سے زیادہ ڈرونز بھی فائر کیے۔ 150 میزائل اور 100 ڈرونز، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ تل ابیب اور حیفا جیسے بڑے شہروں میں کئی میزائل اسرائیل کے مشہور آئرن ڈوم دفاعی نظام کو ناکام بناتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ آئرن ڈوم کو ناکام بنانا یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کون سے ہتھیار استعمال ہوئے اس میں؟ جی، ذرائع میں خاص طور پر ایران کے جو جدید خیبر شکن میزائل ہیں ان کے پہلی بار استعمال کا ذکر ہے۔ اچھا، خیبر شکن؟ ہاں، یہ میزائل اپنی رینج اور درستگی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، تو ان کا آئرن ڈوم کو بائی پاس کرنا یہ یقیناً اسرائیل کے لیے ایک آپ کہہ لیں تشویش کی بات ہوگی، ظاہر ہے۔ اور پھر اسرائیل کا رد عمل بھی آیا ہوگا؟ جی بالکل آیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے بھی جوابی کارروائی کی اور ایران کے اندر کم از کم 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 6 ہوائی اڈے؟ اور؟ جی، ہوائی اڈوں کے علاوہ فوجی تنصیبات تھیں، میزائل لانچ سائٹس تھیں اور ریڈار سٹیشنز بھی۔ ان حملوں میں مبینہ طور پر ایرانی طیاروں اور جو زیر زمین ہینگرز ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے، لیکن ان فوجی کارروائیوں کے بیچ شہری آبادی پر کیا اثرات ہوئے ہیں؟ ذرائع میں اس حوالے سے کچھ ہے؟ افسوسناک طور پر جی ہاں، شہری نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ ایک خاص واقعہ جو ذرائع میں کافی نمایاں ہے وہ اسرائیل کا شہر ہے بیئر شیبا۔ وہاں سورو کا میڈیکل سینٹر پر حملہ ہوا۔ ہسپتال پر حملہ؟ جی، ہسپتال پر۔ اس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور اطلاعات ہیں کہ 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اوہ، اور ہلاکتوں کے بارے میں کیا اعداد و شمار ہیں؟ دیکھیں، ہلاکتوں کے اعداد و شمار میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ ایرانی ذرائع تقریباً 950 ہلاکتوں کا بتا رہے ہیں۔ 950؟ جی، جبکہ اسرائیلی جانب سے جو رپورٹ ہے وہ 24 اموات کی ہے، تو یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ یہ فرق ہی کشیدگی کی شاید ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر کیا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے؟ عالمی رد عمل آپ کہہ لیں منقسم ہے۔ ایران نے تو بہت سخت وارننگ جاری کی ہے کہ جو بھی ملک امریکہ یا اسرائیل کی مدد کرے گا اسے تنازع کا حصہ سمجھا جائے گا، یعنی دھمکی دی ہے سیدھی سیدھی۔ بالکل۔ دوسری طرف روس نے امریکی کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ مغربی ممالک جیسے جرمنی، فرانس، برطانیہ، کینیڈا وہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ تو کوئی متفقہ لائحہ عمل نظر نہیں آ رہا، اور خطے پر اس کے فوری اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ ایک انتہائی تشویشناک پہلو جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ مبینہ طور پر آبنائے ہارمز کو بند کرنے کے آپشن پر غور کر رہی ہے۔ آبنائے ہارمز، یہ تو بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم۔ یاد رہے کہ دنیا کی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 5واں حصہ، اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ بند ہوتا ہے تو عالمی معیشت، خاص طور پر تیل کی قیمتوں پر اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ یعنی فوجی کشیدگی کے ساتھ ساتھ اب یہ معاشی محاذ پر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے؟ سفارتی محاذ پر بھی گرما گرمی آپ کہہ لیں عروج پر ہے۔
ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران میں ریجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی کی بات کی ہے۔ رجیم چینج؟ جی، اور ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں جیسا نعرہ بھی استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں جو ایرانی سفیر ہیں ان کا بیان کافی سخت تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سفارتکاری کو تباہ کر دیا ہے، اب جواب ہم دیں گے، وقت اور طریقہ ہم طے کریں گے۔ تو یہ بیانات سفارتی حل کی امید کو کم کرتے نظر آتے ہیں۔ حالات تو واقعی سنگین لگ رہے ہیں۔ اس بگڑتی صورتحال میں یقیناً غیر ملکی شہری بھی متاثر ہو رہے ہوں گے، انخلا وغیرہ؟ جی بالکل، کئی ممالک اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بھارت نے آپریشن سندھو شروع کیا ہے۔ آپریشن سندھو؟ جی، جس کے تحت اطلاعات کے مطابق 110 بھارتی شہریوں کو ایران سے نکالا گیا ہے۔ اسی طرح امریکہ اور یورپی ممالک بھی وہ اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلا کے عمل میں مصروف ہے۔ یہ خود صورتحال کی سنگینی کا ایک بڑا اشارہ ہے۔ تو مجموعی طور پر ان تمام ذرائع کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو صورتحال انتہائی نازک، انتہائی کشیدہ ہے۔ بلا شبہ امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت، پھر ایران کا اتنا بڑا جوابی حملہ، اسرائیل کی مزید کارروائی، یہ شہری اور فوجی نقصانات اور عالمی طاقتوں کا یہ منقسم رد عمل، یہ سب مل کر خطے کو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں۔ سفارتی راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور ان ذرائع میں رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، آبنائے ہرمز کی بندش جیسے سنگین امکانات کا ذکر ہے۔ تو یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے جی کہ جب بڑی طاقتیں اس طرح براہ راست ملوث ہو جائیں اور سفارتکاری کے دروازے بند ہوتے نظر آئیں تو پھر اس قسم کے تنازع کے نہ صرف علاقائی استحکام پر بلکہ پوری عالمی معیشت پر کیا دور رس اور ممکنہ طور پر ناقابل تلافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ سوال آنے والے دنوں میں میرے خیال میں مزید